بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حمزہ مان پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے سب سے زیادہ بڑی منی لانڈرنگ کی ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ اس ادارے کے گرے لسٹ سے نکلنے کی، جو ادارہ بنا ہی منی لانڈرنگ کے خلاف تھا۔ جب فیٹف کا یہ ادارہ بنا تھا، ہم نے آپ کو اس کی تفصیلات پہلے ہی بتائی تھیں کہ یہ ادارہ کب کیوں بنا۔ اس کا مین مقصد منی لانڈرنگ کو روکنا تھا، اور 9/11 کے بعد اس کے اندر ٹیرر فائنینسنگ بھی شروع کر دی گئی، اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو پہلے منی لانڈرنگ تھی، پھر ٹیرر فائنینسنگ بھی اس میں آ گئی۔ تو ٹیرر کو روکنے کے لیے فیٹف کا ادارہ بنا تھا، FATF کا۔ اور پاکستان میں جو لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے ان پہ سب سے زیادہ مقدمات موجود ہیں۔ ویسے ان کو شرم نہیں آ رہی، پہلے انہوں نے منی لانڈرنگ کی، اور اس کے بعد جو ادارہ بنا ہی منی لانڈرنگ کے خلاف ہے، اس کے قوانین کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاس کروا رہے تھے، تو انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا، اور وہ چیز ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اور آج جب عمران خان کی کوششوں سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل رہا ہے، تو شہباز شریف مبارکباد کس کو دے رہے ہیں؟ بلاول کو۔ تو یہ سب لوگ وہ ہیں جن پر منی لانڈرنگ کے سب سے بڑے مقدمات ہیں۔ اب نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا تھا کہ چند ہزار لوگ نکلیں گے بڑے شہروں میں، اور اس نے کہا کہ شاید اگر حکومت درست اقدامات کرے تو شاید وہ لوگ بھی نہ باہر نکلیں۔ حالانکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں آج لوگ نکلے ہیں سڑکوں پہ عمران خان صاحب کال پہ۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ پاکستان کو ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ ایک پرائم منسٹر کو نکالا گیا، اس کی جگہ پر ایک کرپٹ ٹولہ، امپورٹڈ جوکرز کا ایک بھانڈوں کا ٹولہ لا کر بٹھا دیا گیا۔ ان میں سے بیشتر ضمانتوں پر ہیں، ان پہ کیسز ہیں، کبینہ ساری پہ کیسز ہیں، ساری کبینہ ضمانتوں پہ۔ انہوں نے بہت تیزی سے وہ تمام قوانین بدلنے شروع کر دیے جو ان سے لوٹ مار کا پیسہ نکالنے والے تھے یا ان کو جیلوں میں ڈالنے والے تھے۔ انہوں نے وہ تمام قوانین جو ہے نا چینج کر دیے اور اپنے کیسز ختم کر دیا، اور دوبارہ سے انہوں نے دھاندلی سے اقتدار میں آنے کا جو ان کا راستہ بند ہو رہا تھا، انہوں نے قوانین بدل کے وہ راستہ بھی کھول دیا۔ اور عمران خان کا جو قوم نے ساتھ دیا تھا، انہوں نے اس کا بدلہ لینا بھی شروع کیا، اور بدترین مہنگائی انہوں نے پاکستانی قوم پر پہلے مرتبہ مسلط کر۔ ابھی بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اچانک لائٹ کم ہوئی ہے، تو میری جو بڑی لائٹ تھی وہ آف ہو گئی ہے، اور اب UPS پہ لائٹ چل رہی ہے، اسی سے ہمیں گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ حالت ہے ہمارے پاکستان کی۔ بیسک رائٹس نہیں میسر پاکستان میں۔ میرے امریکہ سے، کینیڈا سے دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار آپ بیسک رائٹ سے محروم ہیں، لائٹ نہیں ہے، آپ ابھی تک انہی پنگوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کینیڈا امریکہ والے مسلمان کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یار میرے پاس ان کو جواب نہیں تھا۔ دیکھیے ادھر میں نون لیگیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی KP میں پوری طاقت استعمال کریں، پیپلز پارٹی کو بھی KP میں ساتھ ملا لیں۔ جتنی طاقت عمران خان کے خلاف لگائی تھی، اس کی آدھی سے آدھی کھڑی کر دیں ریاست کی۔ یہ ساری جماعتیں اٹک والا پل کراس کر کے ٹی چوک تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں جانتا ہوں ان بانڈے فضول جماعتوں میں، ان تیلوں میں کتنا تیل ہے، لیکن عمران خان نے نہ صرف وہ تمام رکاوٹیں عبور کیں اور وہ ڈی چو تک پہنچا۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا، خان صاحب نے وہ دعویٰ پورا کیا۔ ان کے خلاف چار دیواری کا، ان کے کارکنوں کا تقدس و پامال کیا گیا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر ظلم و تشدد، شیلنگ کی گئی، رینجرز نے شیلنگ کی، اسٹیبلشمنٹ نے شیلنگ کروائی۔ اب امپورٹڈ سرکار جو رجیم چینج میں بنی، اب خان صاحب نے دوبارہ ان کے خلاف احتجاج کی کال دی، اور اس موقع پر دی جب پیٹرول 84 روپے بڑھا، ڈیزل 119 روپے بڑھا، گھی 250 روپے بڑھا، گیس 45%، بجلی 80% مہنگی ہو چکی ہے۔ جبکہ اوورآل جو مہنگائی ہے اس میں جو اضافہ کیا اس امپورٹڈ بھونڈی سرکار نے، بھانمتی کے کنبے نے، اب تک وہ 28% ہے۔ یعنی عمران خان کے دور میں 10% مہنگائی ہوتی تھی، یہ پٹ سے آپا کرتے تھے، یہ عذاب ڈال دیتے، یہ رولا ڈال دیتے تھے۔
استغفر اللہ، 28% اس شعبدہ باز سرکار نے، اس زرداری نے، اس ڈاکو نے، 10% نے، اس شعبدہ باز نے، فضل الرحمان ڈیزل نے، ان سب نے ایک ایسی مہنگائی کر دی ہے کہ ایسی مہنگائی کبھی جنگ کے دور میں نہیں ہوئی، کبھی آفت کے دور میں نہیں ہوئی۔ اب ان بغیرتوں کے جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ بات بہت کلیئر ہے، ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، لہٰذا یہ ایک لمبی اننگ کھیل کر اپنے مقدمات ختم کروا کر دوبارہ اقتدار میں آنے کی یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے راستے میں صرف اور صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ ہیں آپ پاکستان کی عوام، جو مان نہیں رہے ان بھانمتی کے کنبے کو۔ عوام شدید غصے میں ہے۔ اب دیکھنا کچھ بہت عام چیزوں کو ہے۔ آج جب خان صاحب نے 9 بجے احتجاج کی کال دی تو لوگوں کا ایک جمع غفیر نکلا۔ لوگوں نے عمران خان کو آج مایوس نہیں کیا، بہت زبردست خان صاحب نے باتیں کی، نیوٹرلز کا ذکر کیا، بارہا کیا۔ اب لوگوں کو پتہ ہے نیوٹرل کون تھے، اور نیوٹرلز نے تو اب ان لوگوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے جو نیوٹرلز کے حق میں ٹویٹر پر بات کرتے تھے۔ بہت سارے دوستوں کو بلاک کر دیا۔ میں نے تو خود نیوٹرل کو ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بھی بلاک کر دیں، جب میرے اتنے قریبی دوستوں کو آپ نے بلاک کر دیا۔ اور یہ وہ دوست تھے جو صرف نیوٹرلز کے کہنے پہ، ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کے کہنے پہ آئے تھے ٹویٹر پر، جو انڈیا کے خلاف بولتے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا ظلم کیا یار، رب خدا کی قسم کیا ظلم کیا، انہوں نے اپنوں کو ہی بلاک کرنا شروع کر دیا۔ بلاک کر دو، مار دو، ایک ہی بات۔ تو آج خان صاحب کی کال پہ ایک جمع غفیر باہر آیا۔ یقین کریں میں خود آج ایک جگہ پہ احتجاج میں شامل ہوا، لوگوں میں جذبہ تھا، جوش تھا، بچے، خواتین، بوڑھے، مرد، خواتین، سب لوگ آئے ہوئے تھے، کوئی بریانی نہیں وہاں پہ بانٹ رہا تھا۔ اب یہ جھوٹے نجم سیٹھی، اس چور لٹیرے ڈاکو حکومت کے ساتھی نجم سیٹھی جو ہے، یہ ان سے پیسہ لیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے نجم سیٹھی کی گاڑیاں کبھی چیک کی ہیں آپ نے؟ وہ اس کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں، اربوں روپے کی گاڑیاں، اس کا گھر آپ نے دیکھا ہے، اربوں مالیز کا گھر ہے اس کا، کہاں سے اتنا پیسہ ہے؟ او بھائی انہی پیپلز پارٹی اور نواز شریف سے تو اس نے کمائی کی ہوئی ہے ناجائز طریقے سے۔ ادھر حکومت نے ایک اور کام کیا ہے کہ 9 بجے دکانیں بند کر دیں۔ پنجاب میں انہوں نے اعلان کر دیا 9 بجے دکان، لیکن تاجروں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تاجروں نے اس کے اوپر بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور عام عوام مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور دوسری جانب امپورٹڈ سرکار کے جو فیصلے ہیں، تاجر بھی اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس کو نون لیگ خون لیگ کو تاجروں کی جماعت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے خلاف نکلے۔ عمران خان صاحب نے کل رات آفتاب اقبال صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ایک اہم پورشن یہ ہے کہ ترکی اور چائنا، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ترکی اور چائنا میں دعوت جو ہے، جو ان کو آئی ہے، عمران خان صاحب نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ چائنا اور ترکی دونوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو وزٹ کے لیے انوائٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی خان صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، اس کی تفصیلات میں جاتے ہوئے بتایا کہ کیونکہ وہ دونوں ملک اپنی اپنی امبیسیوں کی رپورٹس کے مطابق یہ جان چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیٹ اپ چل رہا ہے وہ عارضی سیٹ اپ ہے اور یہ مستقل نہیں ہے۔ چائنا نے شعبدہ باز شریف کو دورے پر نہیں آنے دیا، لیکن شاہ محمود قریشی کو دورے کی دعوت دی ہے۔ ترکی میں گئے، ترکی نے صاف انکار دیا، جناب علی جا اپنے راہ پاو، ساڈے کو تم دین کچھ نہیں ہے، اسی چور ڈاکو لٹیروں کچھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے پاکستان کی مزید بے عزتی کروائی ترکی میں، اور ترکی نے صاف انکار کیا کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس وقت ہم آپ کی مدد کریں۔ یہ عمران خان صاحب نے کنفرم کیا کہ ترکی اور چائنا نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اب دورے پہ بلایا۔ میری خود ذاتی شاہ محمود قریشی صاحب سے میرے بڑے اچھے دیرینہ تعلقات ہیں پرانے۔ شاہ صاحب سے میری بات بھی اس بارے میں ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا۔ اور عمران خان نے بتایا کہ نیوٹرل سے میں بات کر کے روس کیا تھا، اور روس سے ہم سستا تیل اور گندم خریدنا چاہتے ہیں، ملٹری ہارڈ ویئر بھی ہم نے ان سے ملٹری کا سامان بھی خریدنا تھا، اس کی ہمیں ضرورت تھی۔ میں اپنے نظریے سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں، میرا دل ہی غلامی کو نہیں مانتا۔
تو عمران خان نے کہا کہ آپ امریکہ کے پاؤں میں نہ گریں ورنہ وہ آپ کو مزید رون دیں گے، جیسے چیری بلاسم کرتا ہے۔ عمران خان نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے تعلقات ختم کریں، لیکن برابری اور اچھے تعلقات اور غلامی میں فرق ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اکثر آپ کو پی ایم ایل این کے دانشور آپ کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ جی کیوں آپ امریکہ مرتباد نہیں کہتے، کیوں آپ امریکہ مرتباد نہیں کہتے، آ جائیں پھر آپ امریکہ کو چھوڑ کے پھر جنگ کر لیں امریکہ کے ساتھ۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات برابری کی سطح پر اچھے تعلقات ہونے چاہئیں، لیکن اچھے تعلقات اور غلامی میں فرق ہوتا ہے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ روس نہ جائیں اور اڈے دے دیں، جو میں نہیں مانا۔ امریکن ڈو مور کے ساتھ ہمیں سلیٹ کیا اور کہا کہ یہ دوگلے ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ اگر ہم کسی اور جنگ میں شرکت کرتے تو ترقی بھول جاتے۔ عمران خان نے کہا کہ بند کمرے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب عمران خان کو رستے سے ہٹانا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا مجھے سازش کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے اور اس کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ ویڈیو میں سازش کے تمام کرداروں کا واضح ذکر کیا ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، میری جان اللہ کے ہاتھ میں سندھ میں انتخابی مہم کو خود چلاؤں گا اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو شکست دوں گا۔ یہ لوگ خوف اور ڈرا دھمکا کر پیسے چلا کر سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا میں بڑے لیول پر عام انتخابات میں خود ساری شرکت کروں گا۔ نواز شریف جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ فوج پنجاب پولیس بن جائے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے فوج، عدلیہ، نیب کبھی کسی اور ادارے میں مداخلت نہیں کی اور نہ کبھی پولیس سے انتخابی کارروائی کروائی ہے۔ یہ بات تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس نے جیسے مار پڑوائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، اس طرح سے خان صاحب ان کو نہیں دوسری جماعتوں کی پٹائی نہیں کروائی۔ اب فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوچی نامی شخص کو جو افغانستان میں دہشت گرد ہے اس کو سپاری دی گئی ہے، پیمنٹ دی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جان لے۔ اب یہ کنفرم اطلاع ہے کہ افغانستان میں کوچی نامی شخص کو عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی سپاری دی گئی ہے، اور فیاض چوہان صاحب کو حال ہی میں میڈیا ایڈوائزر بھی کنفرم کیا گیا ہے عمران خان صاحب کا۔ اسد عمر نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور انہوں نے فیاض چوہان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ کوچی نامی دہشت گرد ہے یہ، انہوں نے بتایا کہ کوچی نامی شخص کو سپاری دی گئی ہے۔ چونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو خان صاحب آ رہے تھے جلسے میں تو بہت سارے لوگ ان کو پیدل بھی کور کیے ہوئے تھے، تو ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، تو یہ بہت ویسے ڈینجرس ہے، خان صاحب کی جان کو واقعی خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو سیریسلی لیں، اور اس طرح کا پاکستان کوئی بھی نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اللہ پاک عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔